اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ. مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل تاریخ. ایپیسوڈ 28. جلال الدین محمد اکبر کا دور حکومت. حکمران میواڑ مہارانا پرتاپ. گجرات کی فتح کی پائیداری راجپوتانہ میں مغل طاقت کے استحکام پر مبنی تھی. اس میں شک نہیں کہ چتوڑ کی شکست نے اکبر کے وقار کو اس علاقے میں قائم کر دیا تھا، لیکن میواڑ کی ریاست میں امن قائم نہ ہوا تھا. فروری 1572 عیسوی میں رانا ادے سنگھ 18 رانیوں اور 24 بچوں کو چھوڑ کر فوت ہو گیا. اس نے سب سے بڑے لڑکے پرتاپ سنگھ کو نظر انداز کر کے اپنے سب سے چہیتے بیٹے جگمل کو تخت کا وارث مقرر کیا. لیکن پرتاپ کے ماموں رائے کھائی راجہ جالور اور گوالیار کے سابق راجا نے کئی سرکردہ سرداروں کو ساتھ ملا کر ایک ناگہانی حملہ کر کے جگمل کو تخت سے اتار دیا تھا اور پرتاپ سنگھ کو رانا بنا دیا. جگمل میواڑ چھوڑ کر اکبر کے دربار میں پہنچا. شہنشاہ اس سے مہربانی سے پیش آیا اور اسے جاگیر عطا کی. یہ قدرتی بات تھی کہ میواڑ کے نئے راجا کو اپنے وسائل اثر نو تنظیم کرنے اور اپنی طاقت کو جمانے کے لیے وقت درکار تھا. وہ اس وقت تک مغل حکومت کی طرف کسی قسم کا سخت رویہ اختیار نہ کر سکتا تھا. اکبر نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور فتح گجرات کے اپنے اس منصوبے کو بغیر کسی خاص روک ٹوک کے انجام دیا تھا. بہرحال اکبر اس بات سے پوری طرح واقف تھا کہ میواڑ کے حکمران کے ساتھ معاملات کا قطعی فیصلہ کرنا چاہیے. چنانچہ اس نے 1572 عیسوی میں گجرات میں رانا مان سنگھ کو پرتاپ سنگھ سے فیصلے کی شرائط کے متعلق بات چیت کرنے کے لیے میواڑ بھیجا تھا. رانا نے راجہ مان سنگھ کا اچھی طرح استقبال کیا اور اکبر نے جو خلعت روانہ کیا تھا اسے قبول کر لیا. اس طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ اکبر اپنے دربار میں جگمل کی موجودگی کے باوجود میواڑ کی ریاست کی جانشینی کے معاملے میں مداخلت کرنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا، اور نہ رانا اس کے لیے تیار تھا کہ جودھ پور کے راجہ راؤ چندر سین سے دوستی کے باوجود کم از کم فی الحال اکبر سے جھگڑا مول لے. بہرحال مان سنگھ کی سفارت پوری طرح کامیاب نہ ہوئی اور وہ مایوس ہو کر واپس ہوا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رانا مان سنگھ کی اس تجویز پر متفق نہ تھا کہ وہ خود جا کر دربار میں حلف وفاداری اٹھائے. اکبر خود کو کسی ایسی جنگ میں جھونکنا نہ چاہتا تھا جس سے کہ وہ بچ سکتا ہو، کیونکہ اس قسم کا قبل از وقت اقدام اس کی فتح گجرات کے لیے جو کہ حال ہی میں حاصل ہوئی تھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا. پھر ستمبر 1573 عیسوی میں اکبر نے راجہ بھگوان داس کو اسی مقصد سے جس سے کہ مان سنگھ کو بھیجا تھا میواڑ روانہ کر دیا. راجہ بھگوان داس نسبتاً کامیاب رہا. یہ بات قطعی طور پر کہنا مشکل ہے کہ آیا رانا پرتاپ اپنے اس فعل پر پشیمان تھا کہ اس نے جذبات کی روح میں بہہ کر مان سنگھ کے احساسات کو مجروح کر دیا تھا، یا یہ کہ وہ فوری طور پر دہلی کے برسوخ شہنشاہ سے جھڑپ لینے کے لیے تیار نہ تھا، اور یا یہ کہ وہ اس وقت امن و امان کا خواہاں تھا اور چاہتا تھا کہ بغیر کسی روک ٹوک کے آزادی کی نعمت سے مستفید ہوتا رہے. بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، رانا نے بھگوان داس کے ساتھ ساتھ حلف وفاداری اٹھانے اور اکبر کی ملازمت میں شامل ہونے کے لیے امر سنگھ کو بھیج دیا. رانا نے خود دربار میں حاضری سے معذرت کی درخواست کی. بھگوان داس اور امر سنگھ کے ساتھ نومبر 1573 عیسوی کو فتح پور پہنچ گیا. زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ ٹوڈرمل بھی رانا کی ریاست سے ہو کر گزرا. رانا نے اس سے بھی بہت مہمان نوازی کا سلوک کیا اور وہ بھی یہی تاثر لے کر گیا کہ رانا اکبر سے کسی قسم کا جھگڑا کرنا نہیں چاہتا. دوستی کے ان تمام مراسم کے باوجود رانا کا برتاؤ آہستہ آہستہ سخت تر ہو گیا تھا. وہ شہنشاہ کے اس رویے سے مطمئن نہ تھا کہ اس نے رانا کی دوستی کے جذبات کا گرم جوشی سے جواب نہ دیا تھا، اور اس بات پر مصر رہا کہ رانا خود دربار میں حاضر ہو کر حلف وفاداری اٹھائی. اور پھر رانا کو یہ بھی شکایت تھی کہ اکبر چتوڑ کے مفتوحہ علاقہ جات کو پوری طرح استحکام کرنے کی نیت نہیں رکھتا ہے. دوسری طرف اکبر رانا کے اظہار دوستی پر اس وقت تک پورا بھروسہ نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ رانا گوالیار کے غیر مطمئن راجا اور برسر اقتدار افغانوں کے ساتھ معاہدے میں بندھا ہوا ہے. علاوہ بری رانا نے جودھ پور کے چندر سین
اور سروہی کے راؤ سرطان کے ساتھ دوستی کر رکھی تھی، جنہوں نے شہنشاہ کے اقتدار کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور اکبر اس بات سے خوش نہ تھا۔ جب تک اکبر کو رانا کی مستقل دوستی کا یقین نہ ہو جاتا، اس وقت تک وہ میواڑ کے مفتوحہ علاقوں پر سے اپنی گرفت کو ڈھیلا کرنے کے لیے تیار نہ تھا، کیونکہ یہی علاقہ ایسا تھا جہاں سے وہ گجرات کے راستے پر نگاہ رکھ سکتا تھا یا وہاں سے گزرنے والے مسافروں، قافلوں اور تاجروں کی حفاظت کر سکتا تھا۔ 1574 عیسوی میں جودھ پور کے راجہ چندر سین نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ اکبر نے یہ نہ سمجھا کہ یہ بغاوت ایک سلسلے کی کڑی ہے، لہٰذا اس نے چندر سین کو دبانے کے لیے ایک فوج بھیج دی اور خود پٹنہ کی طرف کوچ کیا، اور جلد ہی بونڈی کے راجہ نے بغاوت کر دی۔ ابھی بغاوت کی آگ ان ریاستوں میں سلگ رہی تھی کہ رانا پرتاپ نے اپنی رعایا کو، جو میدانوں میں تھی، پہاڑوں میں چلے جانے کا حکم دیا۔ رانا نے اس حکم کی تعمیل میں سختی برتی اور حکم کی اطاعت نہ کرنے والوں کو موت کی سزا سنا دینے سے بھی گریز نہ کیا۔ اس اقدام کا یہ نتیجہ ہوا کہ راجستھان کو فتح کرنا اکبر کے لیے بیکار ہو گیا، اور مغل دربار اور ممالک خارجہ کے درمیان میواڑ، سورت اور گجرات کی دوسری بندرگاہوں کے راستے جو تجارت ہوتی تھی وہ لوٹ مار اور غارت گری کا شکار ہو گئی۔ شاید ان واقعات نے اکبر کو یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور کر دیا کہ شرارت کا سرچشمہ رانا کے باغیانہ رویے میں مضمر ہے، اور اسی سے سب جگہ بغاوت کے جراثیم پھیلے ہیں۔ شہنشاہ مارچ 1574 عیسوی میں اجمیر پہنچا۔ اس نے مان سنگھ کو خلعت فاخرہ اور ایک گھوڑا عنایت کیا اور 5000 عمدہ سواروں کے ساتھ رانا پرتاپ کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا۔ اکبر کو مان سنگھ کی کامیابی پر قطعاً شک نہ تھا، لہٰذا وہ خود پائے تخت کی جانب واپس ہوا۔ مان سنگھ منڈل گڑھ ہوتا ہوا، جو کہ گوگنڈا کے قلعے سے 14 میل ہے، اور یہیں سے رانا پرتاپ نے 16 جون 1576 عیسوی کو مان سنگھ کو للکارا تھا۔ جگن ناتھ اور آصف خان کو، جو کہ مغل فوج کے ہراول دستے کی قیادت کر رہے تھے، حکیم سور افغان نے مار بھگایا۔ مغلوں کے بائیں بازو کو بھی پیچھے دھکیل دیا گیا، اور دایاں بازو بھی کچھ زیادہ کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ مختصر یہ کہ رانا پرتاپ کی افواج مغلوں پر حاوی رہیں۔ جس وقت مغل فوج میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی تو عقبی دستے کا کمانڈر محافظ دستے کو ساتھ لے کر آگے بڑھا، اور اس نے ایک مرتبہ پھر فوج کی ہمت بڑھائی۔ بڑی خونریز جنگ ہوئی۔ راجہ رام شاہ، جو کہ میواڑ کی فوج کے دائیں دستے کی قیادت کر رہا تھا، ماں اپنے بیٹے کے مارا گیا۔ جیمل کا لڑکا رامداس بھی جگن ناتھ کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ اس لڑائی کا سب سے دلچسپ پہلو ہاتھیوں کی لڑائی تھی۔ طرفین نے اپنی اپنی جنگی ہاتھی چھوڑ دیے، اور اس مقابلے میں بھی رانا کے ہاتھی ہی غالب رہے تھے۔ مغلوں کی فوج میں بارجہ کے سیدوں نے بڑی خدمات انجام دیں۔ اگر یہ لوگ جرأت و بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ نہ کرتے تو مغل فوج پہلے ہی حملے میں تتر بتر ہو جاتی۔ رانا مان سنگھ نے بھی ناقابل بیان ثابت قدمی کا اظہار کیا تھا۔ رانا پرتاپ مان سنگھ کا مد مقابل ہوا اور دونوں نے داد شجاعت دی۔ حالانکہ رانا کا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود نزدیک تھا کہ وہ راجہ مان سنگھ پر غلبہ حاصل کر لے کہ اسی دوران مغل ہراول دستہ، جو کہ ابتدا میں پسپا ہوا تھا، دوبارہ میدان جنگ میں لوٹ آیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ افواہ بھی گرم ہو گئی کہ خود اکبر بھی مزید فوجی امداد لے کر پہنچ گیا ہے۔ اس افواہ سے رانا کی کوشش سست پڑ گئی اور وہ پہاڑیوں میں جا چھپا۔ دونوں طرف ہلاک شدگان کی تعداد تقریباً برابر ہی تھی، اور طرفین کے 500 آدمی مارے گئے تھے۔ مغل فوج گرمی کی شدت کے سبب بھاگتی ہوئی راجپوت فوج کا پیچھا نہ کر سکی۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ وہ لوگ بہت ہی خستہ ماندہ تھے۔ اگلے روز مغل فوج نے آگے بڑھ کر گوکونڈا پر قبضہ کر لیا تھا، جسے بدقسمتی سے رانا نے بے بنیاد خوف کی وجہ سے خالی کر دیا تھا۔ اگر رانا گوکونڈا کو خالی کرنے سے پہلے افواہ کی تصدیق کرا لیتا اور وہاں رہ کر مغلوں کا مقابلہ کرتا تو شاید اتنی آسانی سے قلعے پر قبضہ نہ ہو پاتا۔ گوکونڈا پہنچ کر مغل فوج مصیبت میں پھنس گئی۔ بارش شروع ہو جانے کی وجہ سے فوج قلعے میں بیکار بیٹھی رہی۔ ادھر رسد و سامان خورد و نوش بھی کم ہو گیا تھا۔ سپاہیوں نے اپنی جان بچانے کے لیے جانوروں کا گوشت اور آموں کا استعمال کیا تھا۔ ان تمام مصیبتوں کے باوجود مان سنگھ اور آصف خان نے رانا کے علاقے میں لوٹ مار کرنے کی اجازت دی۔ شہنشاہ نے ان وجوہ کی بنا پر انہیں واپس بلوا لیا اور مان سنگھ کو دربار میں حاضر ہونے کی اجازت نہ ملی۔ البتہ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اسے معاف کر دیا گیا اور اس حکم کے ساتھ دوبارہ روانہ کیا کہ رانا کے علاقے کو تاراج کر دے۔
مان سنگھ کی عدم موجودگی میں رانا پرتاپ واپس آ گیا تھا۔ اس نے مغل فوج کو پریشان کیا، ان کی رسد بندی کر دی اور اس طرح انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ اب گوگنڈا رانا کے قبضے میں آ گیا تھا۔ رانا پرتاپ کی بہادری، زبردست استقلال مزاج، آزادی کی تمنا اور اس کے لیے مصائب و آلام برداشت کرنے کی ہمت اور کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرنا ایسی خوبیاں ہیں جن سے متاثر ہو کر عصر حاضر کے لکھنے والوں نے اس کی جد و جہد کو وہ معنی پہنا دیے ہیں جو سنجیدہ تواریخ شہادت سے پایا ثبوت کو نہیں پہنچتے۔ بعض فارسی مصنفین نے، جن میں ابو الفضل بھی ہے، اس بہادر رانا کا ذکر بہت ہی سرسری طور پر کیا ہے، اور کچھ دوسروں نے اس کے مقابلے میں اکبر اور مان سنگھ کو مورد علامت قرار دیا ہے۔ دراصل سوال ہندو مسلمان کا نہ تھا اور نہ یہ جنگ ہندو مذہب اور اسلام کے درمیان تھی، یہ تو سلطنت مغلیہ اور میواڑ کی ریاست کے درمیان کشمکش کا مسئلہ تھا۔ اگر مسئلہ اس کے برخلاف ہوتا تو رانا پرتاپ اپنے ایک دستے کو حکیم خان سور کی ماتحتی میں نہ رکھتا اور نہ اکبر اپنی ساری فوج کو مان سنگھ کی قیادت میں روانہ کرتا۔ اکبر نے جس نظریے کے تحت باز بہادر، حکمران مالوا، مظفر گجراتی، داؤد بنگالی، مرزا جانی بیگ سندھی اور یوسف کشمیری کو زیر کیا تھا، اسی جذبے نے اسے میواڑ کے رانا سے جنگ پر ابھارا تھا۔ اگر میواڑ پر کسی مسلمان کی حکومت ہوتی تب بھی اکبر اس سے اسی طرح پیش آتا۔ اس قسم کی ذرہ برابر شہادت موجود نہیں کہ جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکے کہ میواڑ کے خلاف جنگ کرنے میں محض سیاسی اغراض کے علاوہ اکبر کی کوئی اور غرض شامل تھی۔ شہنشاہیت اچھی ہو یا بری، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہندو اور مسلمان دونوں ہی یورپ والوں کی طرح اس کے حامی تھے۔ بہرحال رانا پرتاپ کی ہمت، عزم راسخ اور غیر متزلزل ارادے کی تعریف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ یہ ماننا ہی پڑے گا کہ رانا پرتاپ جن اصولوں کے لیے لڑ رہا تھا وہ ان اصولوں سے بالکل مختلف تھی جن پر راجپوتانہ کے دوسرے حکمران گامزن تھے۔ رانا پرتاپ تو میواڑ کی آزادی اور سسوٹیا خاندان کی حاکمیت و اقتدار کے لیے جنگ آزما تھا۔ دوسرے راجپوت حکمران اس سلسلے میں زیادہ جوش و خروش نہ دکھاتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میواڑ کے حکمرانوں کی طرف سے ان کو ماضی میں تلخ تجربات ہو چکے تھے۔ اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ باقی راجپوت بزدل ہو چکے تھے یا ان کے حوصلے اس قدر پست ہو گئے کہ انہوں نے اپنی آزادی کو حقیر مادی مفاد کے بدلے بیچ ڈالا، یہ صحیح نہ ہوگا۔ تواریخ کے صفحات میں جو ان کے کارہائے نمایاں درج ہیں وہ اس قسم کے نادرست خیالات کو غلط ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اگر راجپوتوں کو اس بات کا خدشہ ہوتا کہ ان کا گھر بار، مذہب اور آزادی خطرے میں ہے تو وہ پہلے کی طرح رانا کے ساتھ مل کر اکبر کے مقابلے میں آ جاتے۔ اکبر کا جو رویہ اور برتاؤ دوسرے راجپوت راجاؤں کے ساتھ رہا، اس نے یہ بات واضح کر دی کہ وہ نہ تو اس کے سماجی، اقتصادی یا مذہبی امور میں کسی قسم کی مداخلت کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی ان کی ریاستوں کو اپنی سلطنت میں ملانے کا خواہش مند تھا۔ وہ محض یہ چاہتا تھا کہ راجپوت حکمران اس کی سلطنت کے وفادار رہیں۔ اس کے لیے وہ 4 باتوں کا خواہاں تھا۔ اول تو یہ کہ راجگان سلطنت کے خزانے میں بطور خراج کچھ رقم جمع کریں، دوسرے یہ کہ وہ اپنی خارجی سیاست اور آپس کے جھگڑوں کو جنگ کے ذریعے حل کرنے کا حق سلطنت کو سونپ دیں، اور تیسرے یہ کہ ان کو بروقت ضرورت سپاہیوں کی مقررہ تعداد سلطنت کی خدمت کے لیے فراہم کریں، اور چوتھے یہ کہ وہ خود کو مرکزی سلطنت کا جز تصور کریں اور یہ خیال نہ کریں کہ وہ محض انفرادی حکومت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ تو معاملے کا ایک رخ تھا، اور دوسری طرف سلطنت کے سارے عہدے اور مرتبے ان کے لیے کھلے ہوئے تھے، اور انہیں اس بات کا حق حاصل تھا کہ وہ اپنے ہم مرتبہ اور ہم عہدہ افسروں کے ساتھ بلا تفریق مذہب و نسل برابری کے حق کا مطالبہ کر سکیں۔ یہاں یہ ذکر کر دینا مناسب ہوگا کہ اکبر نے ہندوستان کی ہر مسلم ریاست کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، لیکن اس نے کسی بھی ہندو ریاست کو ضم نہ کیا تھا۔ اکبر نے جو فراغ دلانہ شرائط پیش کی، یعنی یہ کہ سماجی اور مذہبی معاملات اور داخلی انتظامات میں مداخلت نہ کی جائے گی، کہ جن شرطوں نے مغلیہ سلطنت میں شامل ہونے کے خلاف ہر ممکن دلیل کو بے اثر کر دیا۔ راجپوت حکمران راجپوتانہ میں مسلسل جنگ و بدامنی سے تنگ آ چکے تھے اور اس بات کے خواہاں تھے کہ نئے نظام کے ماتحت پریشان حالی سے نجات مل سکے اور امن و امان اور خوشحالی میسر ہو۔ مغلوں کی برتری قبول کرنے میں ان کو فائدے نظر آ رہے تھے جو میواڑ سے انہیں حاصل نہیں ہو سکتے تھے اور نہ ہی حاصل ہوئے تھے۔
اور حکومت کی یہ بھی پالیسی نہ تھی کہ راجپوت راجاؤں کو ان کی جنگجویانہ صفات یا انتظامی لیاقت کے اظہار کے مناسب مواقع سے محروم رکھا جائے۔ مغل شہنشاہ کے ازدواجی تعلقات کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اسے روکنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ میواڑ کے بھاٹوں کی غیر ذمہ دارانہ تصانیف کے علاوہ اور کوئی ایسی شہادت کافی مقدار میں موجود نہیں جو اس بات کو ثابت کرے کہ مغل شہنشاہ نے ازدواجی تعلقات کی عام سیاست کو تمام راجپوت راجاؤں پر بزور مسلط کیا ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ ازدواجی تعلقات کی یہ پالیسی کوئی نئی بات نہ تھی۔ گجرات، مالوا اور دکن کی تاریخوں میں اس قسم کے بے شمار واقعات ملتے ہیں، اور اس بات کے ثابت کرنے کی کوئی مثبت دلیل نہیں کہ اکبر اپنی اس سیاست کو نافذ کرنے پر تلا ہوا تھا، یا یہ کہ راجپوتوں کے درمیان اس قسم کی شادیوں کے خلاف کوئی تحریک یا جوش و خروش پیدا ہو گیا تھا۔ ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے راجپوت راجاؤں نے ایمانداری اور پورے اعتقاد کے ساتھ اس بات کو ترجیح دی کہ وہ مغلوں کی سرپرستی میں سلطنت میں شامل ہو جائیں، بجائے اس کے کہ سسوٹیا خاندان کی برتری کے کبھی نہ پورے ہونے والے خواب دیکھیں، جس کے لیے وہ کئی مرتبہ پہلے بھی ناکام کوششیں کر چکے تھے۔ حقیقت پسندی اور عقل دونوں کا یہی تقاضا تھا کہ اب ان لوگوں کا ساتھ دیا جائے جو عروج کے حامی ہیں، لیکن جذبات اور احساسات اس بات کے خواہاں تھے کہ رانا کی حمایت کی جائے۔ اب حالانکہ جودھ پور کی بغاوت دبا دی گئی تھی اور سوانا کے قلعے پر، جو کہ باغیوں کی پناہ گاہ تھی، قبضہ ہو گیا تھا، تاہم راجپوتانہ کے حالات میں زیادہ تبدیلی نہ آئی تھی، اور بغاوت کی آگ ابھی تک سروہی، ڈونگاپور، بانسواڑہ، ایڈور اور بوندی میں بھی، کہ جو میواڑ کے ساتھیوں کے قبضے میں تھے، بھڑک رہی تھی۔ ہلدی گھاٹ کی جنگ سے شہنشاہ کو سوائے گوگنڈا کے اور کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔ میواڑ ہمیشہ کی طرح سرکشی پر قائم رہا۔ جالور کے مسلم حکمران تاج خان نے اطاعت سے روگردانی کر لی تھی۔ اگر کوئی غیر معمولی لیاقت کا رہنما ہوتا تو ان سب دشمن عناصر کو ایک جگہ جمع کر کے مغل سلطنت کے خلاف ایک پرزور مخالفت برپا کر دیتا، لیکن اکبر سے بڑھ کر کوئی سیاسی لیڈر نہ تھا۔ بنگال کی فتح کے بعد شہنشاہ نے راجپوتانہ کے معاملات کی طرف پوری توجہ مبذول کی، اور ایک طویل جنگ کے بعد گوگنڈا اور ادے پور پر قبضہ ہو گیا تھا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ رانا ایڈور اور بانسواڑہ کی طرف چلا گیا ہے تو شہباز خان نے اس کا تعاقب کیا اور پہاڑیوں میں 50 اور میدانوں میں 35 تھانے قائم کر دیے تاکہ ادے پور سے پور منڈل تک کے علاقے کی نگرانی کی جا سکے۔ رانا کے وسائل پر اس قدر اثر پڑا کہ اس کا مستقبل بالکل تاریک نظر آنے لگا۔ وہ پہاڑیوں اور وادیوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتا رہا اور بے حد دشواریوں اور تکلیفوں کا سامنا کرتا رہا۔ اگر رانا کو اپنے مقصد میں خلوص اور آزادی کی اتنی لگن نہ ہوتی تو وہ دل برداشتہ ہو جاتا۔ آخرکار جب شہباز خان کو میواڑ سے بہار میں بغاوت دبانے کے لیے بھیجا گیا، جہاں حالات نے بڑی نازک صورتحال اختیار کر لی تھی، تو رانا کو موقع ہاتھ آ گیا۔ حالانکہ میواڑ ابھی پوری طرح زیر نہ ہو پایا تھا، پھر بھی اکبر کو اس کی طرف سے زیادہ خدشہ نہ تھا، کیونکہ اب راجپوتانہ کی تاریخ میں میواڑ کی حیثیت اس قدر مؤثر نہ رہی تھی کہ اسے ایک اہم عنصر سمجھا جاتا، اور مغلیہ سلطنت میں جو اہم تبدیلیاں ہو رہی تھیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے میواڑ کے معاملات کو مقامی حیثیت سے نمٹایا جا سکتا تھا۔ 1580 عیسوی تک اکبر کی توجہ مشرقی اتر پردیش، بہار، بنگال اور گجرات کی بغاوتوں کو دبانے اور پنجاب سے اپنے بھائی حکیم مرزا کے حملے کو ناکام بنانے میں مصروف رہیں۔ پھر 1585 عیسوی میں حکیم کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے شمالی مغربی سرحد کا معاملہ اس قدر پیچیدہ ہو گیا کہ اکبر کو اپنا پایہ تخت 1585 عیسوی میں لاہور منتقل کرنا پڑا تھا، اور وہ 1595 عیسوی تک وہی مقیم رہا۔ ابھی اکبر شمالی مغربی سرحدوں سے چھٹکارا نہ پا سکا تھا کہ برہان ملک کی موت کے بعد دکن میں حالات خراب ہو گئے۔ 1594 عیسوی میں عبداللہ خان ازبیک کی وفات سے قبل اکبر پنجاب کی طرف سنجیدگی کے ساتھ اپنی توجہ مبذول نہ کر سکا، لہذا اکبر اپنے سارے اثر و رسوخ کے ساتھ بہت ہی ضروری مسائل کو حل کرنے میں مصروف رہا، اور ان مسائل کے سامنے میواڑ کا مسئلہ بہت ہی غیر اہم اور ناچیز تھا۔ پھر رانا پرتاپ نے تیزی کے ساتھ موقع سے فائدہ اٹھایا۔ چونکہ اس کے وسائل بہت ہی محدود تھے، لہذا وہ کوئی قابل توجہ پیش قدمی نہ کر سکا۔ ادھر اجمیر کا صوبے دار وقتاً فوقتاً تازی مہم بھیج کر پریشان کرتا تھا۔ فوجی کارروائیاں بے دلی کے ساتھ جاری رہیں، اور پھر رانا کے سب کچھ کھونے کے باوجود گرفتار نہ کیا جا سکا۔
اور رانا نے سب کچھ کھونے کے باوجود بھی اسے گرفتار نہ کیا جا سکا۔ اس کے بعد مغلوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اجمیر، چتوڑ اور منڈل گڑھ جیسے فوجی اہمیت کے مقامات کو اپنے قبضے میں رکھیں اور دوسرے مقامات پر ڈھیل ڈال دیں۔ کہا جاتا ہے کہ رانا اپنی ریاست کے بیشتر علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ رانا نے 24 سال حکومت کی۔ اس نے اپنا بیشتر وقت آزادی اور اپنے عظیم خاندان کی قدیم روایت کی حفاظت میں صرف کیا۔ رانا ایک طویل عرصے تک زبردست سختیوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد عمر طبعی کو پہنچنے سے قبل 81 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، لیکن اس نے اپنے پیچھے ایسی معرکہ آرا داستانیں چھوڑیں جو زیب تاریخ ہو کر آج بھی دنیا کے ہر آزادی خواہ انسان کے دل میں جوش کا طوفان اٹھا سکتی ہیں۔ استحکام سلطنت۔ فوج کے بارے میں بیرم خان کے زوال کے بعد سے اکبر رعایا کے معاملات میں بہت دلچسپی لینے لگا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ ہر معاملے میں احتیاط سے قدم اٹھاتا اور یہ کوشش کرتا کہ ہر مسئلہ اور اسے حل کرنے کے متعلق پوری معلومات حاصل کر لے۔ وہ 1561 عیسوی تک بھیس بدل کر آگرہ کی گلی کوچوں میں فقیروں، سنیاسیوں اور عوام سے ملتا رہا اور 1562 عیسوی میں خود ہی راجپوتوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات پیدا کر لیے تھے۔ یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ آیا اس وقت تک اس مسئلے کے سیاسی پہلو اور اس کے دوررس نتائج اکبر کے ذہن میں پوری طرح واضح ہو گئے تھے یا نہیں۔ بڑی حد تک یہ ممکن ہے کہ اس وقت تک راجپوتوں سے نزدیک ترین تعلقات قائم کرنے کا مقصد یہ ہو کہ اکبر افغانوں اور اپنے دربار کے ناقابل اعتماد عمرہ سے نجات حاصل کر سکے۔ لیکن جب اس نے متھرا سے یاتری ٹیکس جو کہ ہندوؤں کی متبرک مقامات پر عائد تھا، اس ٹیکس کو ہٹا دیا اور ہندوؤں سے جزیہ لینا بھی ختم کر دیا، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ کسی خاص مقصد اور منصوبے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ احکامات جاری کر رہا تھا۔ ممکن ہے کہ مزید اصلاحات اس کے بعد عمل میں آئی ہوں، لیکن ازبیک بغاوت کے پھوٹ پڑنے کی وجہ سے جو پیچیدگیاں رونما ہوئی تھیں، انہوں نے شہنشاہ کی پوری توجہ لڑائیوں اور فتوحات کی طرف مبذول کر دیں۔ اکبر نے بہار سے گجرات تک کا سفر کیا تھا اور اپنی سلطنت کے مختلف علاقوں اور فوج کا بذات خود معائنہ کر کے ان کے حالات سے واقفیت حاصل کر لی تھی۔ اس نے 1573 عیسوی میں طریقہ مالگزاری اور فوج کی اثر نو تنظیم کے لیے ایک قطعی منصوبہ تیار کر لیا، لیکن یہ عملاً بنگال کے حالات کے سبب 2 سال کے لیے ٹل گیا تھا۔ 1575 عیسوی میں پہلا فرمان جاری ہوا جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ افسروں اور سرکاری ملازموں کو بجائے جاگیر کے نقد تنخواہیں دی جائیں گی۔ فوجی عہدوں کی اثر نو ترتیب دی گئی اور سرکاری گھوڑوں اور جانوروں کے داغنے کا طریقہ دوبارہ شروع کیا گیا۔ ان نئے قوانین کے مطابق افسروں کو یہ ہدایت صادر کی گئی کہ وہ اپنے اپنے گھوڑوں کو ساز و سامان کے ساتھ بخشیوں کے پاس لے جائیں اور ان سے ان کو دغوا لیں۔ یہ حکم بھی دیا گیا کہ سال میں کم از کم ایک مرتبہ یا پھر جب ان کو جنگ پر جانے کا حکم ملے جمع ہو جائیں۔ شہنشاہ خود ہی ہر افسر کے ذاتی ملازموں اور ساز و سامان کا فیصلہ کرتا۔ واضح ہے کہ ان احکامات کا مقصد یہ تھا کہ آئندہ چل کر ایک بہت ہی منظم اور مستقل فوج وجود میں آ جائے، لیکن حریص افسر فوجی اجتماع یا قصر شاہی میں ماموریت کے موقع پر داغدار گھوڑوں کو قرض لے لیتے اور اس طرح بخشیوں کو دھوکے میں رکھتے۔ چنانچہ آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہر امیر کی فوج کے لیے ایک علیحدہ نشان مقرر کر دیا جائے اور اگر کوئی گھوڑوں کو داغ کرانے میں تاخیر کرے تو اسے سخت جرمانے کی سزا دی جائے۔ اکبر کو عربوں اور مغلوں کے رسم و رواج ورثے میں ملے تھے۔ اسے خلفاء چنگیز خان اور تیمور کے آئین و رسوم سے اپنی سلطنت کے ملکی اور فوجی انتظامات کے لیے مفید مواد ملا تھا، جسے اسے نظام حکومت کے انتظام میں بڑی مدد ملی۔ ایک عملی انسان ہونے کی وجہ سے اس سے اس بات کی امید کی جا سکتی تھی کہ وہ ہندوستان کے مروجہ طور طریقوں سے بھی پورا فائدہ اٹھائے گا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اکبر افسروں کے عہدوں کے تعین اور سپاہیوں کی درجہ بندی کے کام میں زیادہ تر ان اصولوں پر پابند رہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اکبر افسروں کے عہدوں کے تعین اور سپاہیوں کی درجہ بندی کے کام میں زیادہ تر ان اصولوں پر پابند رہا جن کو عباسیوں نے رومی اور بازنطینی طریقے پر وضع کیا تھا، اور چنگیز خان اور تیمور دونوں ہی نے ان کی تقلید کی تھی۔ ان کی فوجی تنظیم اشعاری طریقے پر ہوئی تھی۔ سب سے چھوٹا دستہ 10 آدمیوں کا ہوتا تھا، اس کے بعد 100، 1000 اور 10,000 کے دستے ہوتے۔ عباسیوں نے
10 اور 100 کے درمیان 50-50 کے دستے بھی مقرر کیے تھے۔ تیمور نے ہزاری، 2 ہزاری، 6 ہزاری، 4 ہزاری، یہاں تک کہ 12 ہزاری عہدے مقرر کیے تھے، لیکن 7,000 تک کے دستوں کی قیادت عام طور پر بادشاہ کے لڑکوں کے ہاتھ میں ہوتی۔ اس کا سب سے بڑا لڑکا جہانگیر مرزا 12,000 کے دستے کا سالار تھا۔ ہندوستان میں بلبن کے زمانے تک ترکوں نے اعشاری طریقے پر عمل کیا تھا۔ سرخیل سے لے کر جو کہ 10 سواروں پر تعینات ہوتا، 100، 1000 اور 10,000 اور یہاں تک کہ 1,00,000 سواروں کے دستے کا ذکر پایا جاتا ہے۔ انہی کے درمیان 50 کا بھی افسر ہوتا اور ان دنوں 1000 سپاہیوں کا سالار امیر کہلاتا اور 10,000 والا ملک کہلاتا۔ اسلام شاہ سور نے بھی تقریباً اسی نظام کی پیروی کی تھی، البتہ اس نے کچھ درمیانے عہدے مثلاً 150 اور 500 کے بھی بنوائے تھے، لہٰذا اکبر جس طریقے پر اپنا عشری نظام بنانا چاہتا تھا اس کی بنیاد اور قاعدے پہلے سے ہی موجود تھے۔ اکبر اپنی جدت پسندی کے سبب یہ چاہتا تھا کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایک افسر کے ماتحت کتنے سوار ہوتی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو اس بات کا خود شہنشاہی فیصلہ کیا کرتا، لیکن بعد میں اسے وہ بیزتی کے اصول پر طے کیا جانے لگا۔ اس اصول کے معنی یہ تھی کہ 10 سواروں کے منصبدار سے یہ توقع کی جاتی کہ وہ 20 سوار رکھے گا۔ لفظ 2 سپاہ سے مراد وہ سوار ہے جس کے پاس 2 گھوڑے ہوں، اور 1 سپاہ کے اصطلاح ان سواروں کے لیے استعمال کی جاتی جن کے پاس 1 گھوڑا ہوتا۔ ہندوستانی خاندانی راجاؤں اور زمینداروں کے علاوہ سارے منصبداروں کے وجود کا دار و مدار شہنشاہ کی مرضی پر تھا، چنانچہ وہ جتنے وفادار ہو سکتے تھے اتنے ہی غدار بھی ہو سکتے تھے۔ منصبداری کے طرز میں وراثت کے طریقے کے نہ ہونے کو ایک طرف تو یہ کہہ کر سراہا گیا تھا کہ اس میں سوشلزم بلکہ کمیونزم کی طرف رجحان پایا جاتا تھا، اور دوسری طرف اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ سسٹم مغل شہنشاہ کی مطلق العنانیت پر پابندی عائد کرنے میں بالکل مؤثر ثابت نہ ہو سکا۔ دراصل یہ دونوں نظریے فضول اور خام خیالی کا نتیجہ ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ طرز تاریخ کے ایک طویل دور کی پیداوار ہے جس میں خانہ بدوشی کی زندگی سے لے کر قرون وسطیٰ تک کی جنگی ضروریات شامل ہیں۔ یہ طریقہ کار ایک سماجی اور سیاسی طرز حکومت کی حیثیت سے وراثت میں ملا تھا اور اسے اسی شکل میں قبول کرنا پڑا تھا، لہٰذا اس طرز کے وجود کے لیے نہ تو کسی حکمران کی تعریف کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ منصبداروں کو اچھی تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ مثال کے طور پر ایک تیسرے درجے کے 100 سواروں والے افسر کو 500 روپیہ ماہوار اور 1000 سواروں والے کو 4000 کے قریب اور 5000 سواروں والے کو 33,000 روپیہ ماہوار تنخواہ ملتی تھی۔ تنخواہ میں سے تقریباً نصف تو مقررہ معیار کے ہتھیاروں اور سامان میں خرچ ہو جاتا تھا اور بقیہ آدھا منصبدار کے اخراجات کے لیے ہوتا۔ چنانچہ 100 والے کو 250، 1000 والے کو 2200 اور 5000 کو 14,000 روپیہ ماہوار مل جاتے۔ اس زمانے میں روپیے کی قیمت کا اندازہ اگر بہت ہی احتیاط سے بھی کیا جائے تو 1914 عیسوی میں جو روپیے کی قیمت تھی اس سے کم 7 گنا زیادہ تھی۔ انہی اعداد و شمار سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مغلیہ دور میں افسروں کو حتیٰ کہ سپاہیوں تک کو ناقابل یقین حد تک عمدہ تنخواہیں ملتی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ شہنشاہ کے ساتھ ساتھ سیاسی، سماجی اور مالی مفاد میں شریک ہوتے اور اس زمانے کے سماجی نظام کی خوبیاں اور کمزوریاں دونوں ہی پائی جاتی تھیں۔ کچھ عرصے تک تو یہ طرز صحیح نہج پر چلتا رہا، لیکن بعد میں خرابیاں پیدا ہوتی گئیں کیونکہ اس کی حیثیت ایک ایسے بدیشی پودے کی سی ہو گئی تھی جو ہندوستان کی زمین میں لگا ہوا ہو۔ اکبر نے کسی حد تک کامیابی کے ساتھ ترک اور منگول طرز کو راجپوت تنظیم سے ملا کر ایک ملا جلا طرز ایجاد کر لیا تھا۔ ترکوں کی طرح مغل بھی زیادہ تر سواروں پر ہی بھروسہ کرتی اور ان کی فوج کی بڑی تعداد سواروں پر ہی مشتمل ہوتی۔ سوار خاص طور سے میدان جنگ میں بہت کارآمد ثابت ہوتی کیونکہ وہ تیزی سے نقل و حرکت کر سکتے تھے اور نسبتاً زیادہ سختی سے حملہ کرتے۔ اس وقت تک ہندوستان میں توپوں کا استعمال عام نہ ہو پایا تھا کہ وہ سواروں سے جو فائدے تھے ان کو بے اثر بنا دیتا۔ سوار ہی سلطنت کے فوجی نظام کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتی۔ بہرحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پیادہ فوج کے فائدوں سے لوگ ناواقف تھے۔ ملک کے پہاڑی اور دشوار گزار علاقوں میں
پیادہ فوج سواروں کی نسبت ہمیشہ زیادہ مفید ثابت ہوتی۔ شیر شاہ کی فوج میں بھی پیادہ دستے موجود تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اکبر نے شیر شاہ کی نسبت پیادہ فوج پر زیادہ توجہ دی تھی۔ جنگی نقطہ نظر سے پیادہ فوج دو حصوں میں منقسم تھی، ان میں سے ایک بندوقچی تھے اور دوسرے شمشیر زن۔ اکبر کی فوج میں 12,000 بندوقچی تھی اور ان کے سردار کو داروغہ توپچیاں کہا جاتا تھا۔ شمشیر زن فوج کئی دستوں میں منقسم تھی اور ان میں سے ہر ایک دستہ الگ الگ اسلحے استعمال کرتا۔ مثلاً اگر کسی دستے کے پاس تلوار تھی تو کسی کا ہتھیار خنجر، کسی کا چاقو تھا تو کسی کا چوب و چماق۔ اکبر کو ہاتھیوں کا بہت شوق تھا۔ ہاتھی مال برداری اور جنگ دونوں میں کام آتے۔ اگر ان کو اچھی طرح استعمال کیا جاتا تو وہ جنگ میں فیصلہ کن ثابت ہوتی، البتہ کبھی کبھی اگر وہ ڈر جاتی تو خطرناک بھی ثابت ہوتی۔ ہزاروں ہاتھیوں کو جنگ کی تربیت دی جاتی۔ اکبر کے خاص استبل میں 1,000 اعلیٰ نسل کے ہاتھی موجود تھے جن کی تربیت اور غذا کا بہت معقول انتظام تھا۔ عام عقیدہ یہ تھا کہ ساری سلطنت میں تقریباً 50,000 ہاتھی موجود تھے، البتہ وہ سلطنت کے مختلف علاقوں میں منقسم تھے اور ان میں سے تقریباً 5,000 جنگی تربیت حاصل کیے ہوئے تھے۔ بابر کے حملے کے بعد سے رفتہ رفتہ توپوں کا استعمال شمالی ہندوستان میں عام ہوتا چلا گیا۔ ہمایوں اور شیر شاہ دونوں کے پاس توپ خانے تھے، لیکن اکبر نے اس پر ان دونوں سے زیادہ توجہ دی۔ اکبر کی سرپرستی میں لوہے اور تانبے کی بھاری بھرکم توپیں بنائی گئی تھیں جن سے کہ 600 پاؤنڈ تک کے گولے برسائے جا سکتے تھے۔ یہ بھاری توپیں نقل و حمل کے قابل نہ تھیں، لہذا قلعوں کے محاصروں اور بحری جنگ کے لیے بڑی تعداد میں ایسی توپیں تیار کی گئیں جو نسبتاً آسانی سے لے جائی جا سکتی تھیں۔ اکبر نے توپ خانے کی اصلاح کے لیے جو سب سے بڑا کام کیا تھا وہ یہ ہے کہ اس نے ایک ایسی سبک اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں علیحدہ کی جا سکنے والی توپوں کو ایجاد کیا تھا جن کو ہلکی ہلکی گاڑیاں، ہاتھی، اونٹ یا آدمی لے جا سکتا تھا، اور اس طرح توپ خانہ تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا تھا۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ توپوں کی صحیح تعداد کتنی تھی، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ ترکی توپ خانے کو چھوڑ کر اکبر کا توپ خانہ سارے ایشیا میں کسی سے کم نہ تھا، اور اکبر کے زمانے میں وہ اپنی افادیت کے اعلیٰ ترین مدارج پر پہنچا ہوا تھا۔ اکبر کی سلطنت زمینی علاقوں پر مشتمل تھی۔ گجرات کی فتح کے بعد ہی اس کی سرحدیں ساحل سمندر تک پہنچ گئیں۔ اس وقت تک پرتگال سمندر پر حاوی ہو چکی تھی اور وہ ہندوستان کے کسی بھی حکمران کے بحری بیڑے کی ترقی کو حاسد نگاہوں سے دیکھتے۔ ان حکمرانوں کے لیے پرتگالیوں سے لڑے بغیر اور اپنی بیرونی تجارت کو نقصان پہنچائے بغیر ایک ایسا طاقتور بحری بیڑا بنانا ممکن نہ تھا جس کی مدد سے وہ سمندری راستوں پر قبضہ کر سکیں۔ جب تک کہ دکن سلطنت میں شامل نہ ہو جائے اس منصوبے کا کامیاب ہونا ممکن نظر نہ آتا تھا۔ اگر ہم شیواجی کی ان ناکامیوں کو مد نظر رکھیں جن کا اسے بڑی کوششوں کے باوجود سامنا کرنا پڑا تو ہم اکبر اور بہادر شاہ کی مشکلات کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اکبر کی دلی خواہشات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ بحیرہ عرب میں پرتگالی بحری ڈاکوؤں کا قلعہ کما کر دیا جائے، لیکن اس سے قبل کہ وہ اس مسئلے پر سنجیدگی کے ساتھ عمل کرتا اس کے عمر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ دریائی لڑائیوں کے لیے جس کی ضرورت شہنشاہ کو اکثر پیش آتی، اس کے پاس مؤثر دریائی بیڑے موجود تھے، اور یہ بیڑے خاص طور پر بنگال، بہار اور سندھ میں متعین تھے۔ ان بیڑوں کی افادیت کو بڑھانے کے لیے اکبر نے 108 اور 111 فٹ کی بڑی بڑی کشتیاں بنوائی تھیں جن میں 300 ٹن وزن کا سامان لے جایا جا سکتا تھا، لیکن اتنی بڑی کشتیاں زیادہ نہ تھیں کیونکہ ندیوں میں ان کشتیوں کو لے جانا ممکن نہ تھا۔ اس نے لاہور اور الہ آباد میں جو کشتی سازی کے کارخانے بنوائے تھے وہ بہت ہی مفید ثابت ہوئے۔ اگر اکبر کچھ عرصے اور زندہ رہتا تو وہ یقیناً ہر قیمت پر بحری بیڑا تیار کر لیتا۔ بہرحال اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے زمانے میں کوئی ایسا بحری بیڑا نہ تھا کہ جس کو قابل اہمیت سمجھا جا سکے۔ موٹر گاڑیوں کی ایجاد سے قبل نقل اور فوجی رسد کے لانے لے جانے کا مسئلہ بہت دشوار تھا۔ فوجی پڑاؤ میں ہر عام استعمال کی چیز مناسب داموں پر مل جاتی۔ کھانے کا سامان بنجارے فراہم کرتے، یہ بنجارے فوج کے ساتھ ساتھ چلتے۔ عمرہ اور بڑے بڑے افسر اپنے ساتھ کھانے کا سامان رکھتے
جو ان کی کئی دن کی ضروریات کے لیے کافی ہوتا، لیکن عام سپاہی اور فوج کے ہمراہی اپنی روزمرہ کی ضروریات کے لیے بازار سے خرید لیتے تھے۔ اکبر جب حکیم مرزا کے خلاف مہم پر جا رہا تھا تو اس نے بذات خود فوجی بازار میں بکنے والے کھانے پینے کے سامان کا معائنہ کیا۔ سامان کی فراہمی کا طریقہ بہت ہی قدرتی، کم خرچ اور قابل اطمینان تھا۔ ایسا واقعہ اتفاق سے ہی کبھی پیش آیا ہو جبکہ رسد میں کمی پڑ گئی ہو۔ ایسی اضطراری حالت میں حکومت سامان رسد بہم پہنچاتی، اور اگر ایسا ممکن نہ ہوتا تو پھر اس کی فراہمی کے لیے زور و زبردستی کی جاتی تھی۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ایسی صورت بہت کم پیش آئی، حالانکہ اسی زمانے میں یورپ میں یہ باتیں عام تھیں۔ اکثر یورپین مصنفوں نے اور ان کی دیکھا دیکھی کچھ ہندوستانیوں نے بھی مغل فوج کو فی نفسیہ کمزور بیان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ ایک مسلح گروہ سے کچھ بہتر نہ تھی۔ شاید یہ نظریہ بغیر سوچے سمجھے بیان کر دیا گیا ہے۔ اکبر کی فوج کو بابر کی فوج سے بھی مستعد اور فاتح بیان کیا جاتا ہے، اور وہ کسی طرح بھی سلیمان باشکوہ کی عثمانی فوج سے کم نہ تھی، حالانکہ وہ یورپ کی بہترین افواج میں شمار کی جاتی تھی۔